ایک جملہ مختصر بولنے لگا ہوں. عاشقوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو ہر آیت میں چہرہ مصطفیٰ نظر آیا. ایسے بات نہیں بنے گی. یہ تو آپ نے اپنی طرف سے وجدانی بات کر دی. ہمیں بھی تو سمجھائے نا کہ کیسے عاشقوں کو ہر آیت میں چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے, ہر آیت میں شان مصطفیٰ نظر آ رہی ہے, ہر آیت میں عصمت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے, ہر آیت میں وہ آقا کریم علیہ السلام کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جب سنا عالم غیب کے اندر ندا آئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اے مومنو بن مانگے میں نے تجھ کو اپنا حبیب عطا فرما دیا ہے, کیا یہ احسان نہیں ہے؟ جب مومنوں نے سنا نا کہ احسان ہے تو شکرانے کے طور پہ ان کی آواز بول اٹھی الحمدللہ رب العالمین. جب عاشقوں نے سنا عالم غیب میں, کلام میں لا رہا ہے عالم غیب سے آیا, انہوں نے سنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, عاشقوں نے کہا آنے والا رحمت للعالمین ہے تو جس نے بھیجا ہے وہ الرحمن الرحیم ہے. عاشقوں نے جب عالم غیب میں قرآن پاک کی اس آیت کو سنا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, قیامت کا دن ہوگا, کائنات رب کے جلووں کے سامنے کھڑی ہوگی, جباریت کا جلوہ ہوگا, قہاریت کا جلوہ ہوگا, رب کائنات حساب و کتاب لینے کی شان میں ظہور ہوگا. رب کائنات اس دن ایک کرسی رکھے گا, جب وہ کرسی رکھی جائے گی اس کرسی کا نام مقام محمود ہوگا. مقام محمود کو رب اپنے مصطفیٰ سے فرمائے گا حبیب ساری کائنات کھڑی ہے, آپ میدان حشر میں اس کرسی پہ تشریف رکھیں. جب یہ آواز آئی تو عاشقوں نے کہا مالک یوم الدین, میدان حشر کی محفل نہ میں نے سجائی نہ آپ نے سجائی بلکہ خود مصطفیٰ کے خدا نے سجائی ہے. چہرہ مصطفیٰ, جلوہ مصطفیٰ. انہوں نے عالم غیب میں ایک آواز سنی والضحیٰ کے اندر ما ودعک ربک وما قلی, کہ لوگوں جان لو تم تو یہ سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ کو ایک دفعہ میں آواز ہوئی, وہ ایک دفعہ لا مقام پہ گئے. اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, اے مصطفیٰ ان کو بتا دے زمانے کے اندر کوئی گھڑی ایسی آئی ہی نہیں, کوئی سیکنڈ ایسا آیا ہی نہیں, کوئی لمحہ ایسا آیا ہی نہیں جب مصطفیٰ رب کی کچہری میں موجود نہ ہو. جب یہ آواز سنی تو آواز یہ آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین, مولا جس کچہری میں مصطفیٰ بیٹھتے ہیں اس کچہری میں بیٹھنے کی سعادت ہمیں بھی عطا فرما دے, یہ جلوے ہمیں بھی دکھا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عالم غیب کے اندر انہوں نے آواز سنی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جدھر جدھر مصطفیٰ چل رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے. تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو اس انداز میں پڑھا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, جلوہ مصطفیٰ نظر آیا. انہوں نے جب عالم غیب کے اندر اس آیت پاک کو پڑھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ندا آ رہی تھی جو مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہے وہ میدان حشر میں کہیں نہیں ہوگا, وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. جو مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہے وہ جنت میں کہیں نہیں ہوگا, وہ مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کے درجے میں مصطفیٰ کا خادم بن کر رہے گا. انہوں نے اپنی آواز میں کہا صراط الذین انعمت علیہم, مولا یہ انعام ہمیں بھی عطا فرما دے. پھر عالم غیب میں آواز آئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ندا آئی کہ گناہگار ہو, عاصی ہو, باغی ہو, نافرمان ہو, اللہ سے دور ہو چکے ہو, ایک ندا آئی کہ مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ,
کروں گا. وہ بے ساختہ بول اٹھا, مولا ہم بھی گناہگار ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ادھر سے لبیک کہتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی, آمین.